نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل وإما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ گزشتہ کو معاف فرما، آئندہ کے لیے اپنی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر تیری عفو و رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بے شک بہت زیادہ ہیں، مگر اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنی رحمت پر نظر فرما، اور اپنے دریائے فضل رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، خلوت میں، جلوت میں، جان کر انجانے میں جتنے گناہ سرزد ہوئے، اے اللہ ان تمام گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، اور معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے بڑے بڑے پاپیوں، خاطیوں اور ڈاکوؤں کو معاف کر دیا اور ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم اب تو آپ کی بارگاہ میں آنے کے بھی قابل نہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بھی قابل نہیں۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہم گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جیسے کچھ ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کے نام لیوا ہیں، اے اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ ہم گناہگار، خطا کار، قصوروار بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنے دامن کو پھیلا کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، عفو درگزر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ بخشش و عطا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ رحم کی بھیک عطا فرما، اے اللہ کرم کی بھیک عطا فرما، اے اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرما، اے اللہ عفو درگزر کی بھیک عطا فرما، اے اللہ بخشش و رحمت کی بھیک عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے دین کے خادموں کا مجمع ہے، اے اللہ دین کے داعیوں کا مجمع ہے، اے اللہ اسلام کے شہدائیوں کا مجمع ہے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اوڑھنے والوں کا مجمع ہے، اے اللہ امت کا درد رکھنے والوں کا مجمع ہے، اے اللہ امت کے لیے رونے گڑ گڑانے والوں کا مجمع ہے، اے اللہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرنے والوں کا مجمع ہے، تہجد گزاروں کا، شب بیداروں کا یہ مجمع ہے، اے اللہ طعنے سن کر مسکرانے والوں کا مجمع ہے، اے اللہ گالی سن کر دعاؤں کے پھول نچھاور کرنے والے یہی لوگ ہیں، اے اللہ جھڑکیاں دینے والوں کے دروازوں پر بار بار جانے والے یہی لوگ ہیں، اے اللہ اس میں علماء ہیں اور حفاظ ہیں، اے اللہ ائمہ ہیں، معززین ہیں، اے اللہ قرآن اور حدیث سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، اے اللہ قرآن اور حدیث کی امانت کی حفاظت کرنے والے مدرسین و معلمین ہیں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اے اللہ اس قیمتی مجمع میں کوئی تو تیرا محبوب بندہ ہوگا، اے اللہ اس کی برکت سے، اس کے صدقے و طفیل میں اے اللہ اس پورے مجمع پر نظر رحمت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کی تمام دشوار منازل کو آسان فرما، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب داخلے کا پروانہ عطا فرما،
اے اللہ محشر کی ہولناکی میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، وزن اعمال کے وقت نیکی کے پڑھنے کو وزنی فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں لذت، حلاوت، چاشنی عطا فرما۔ اے اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرما، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، گناہوں، معصیتوں اور نافرمانیوں سے عافیت کے ساتھ محفوظ فرما۔ اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے، برے خیالات سے، برے تصورات سے اور برے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کی مساجد، مدارس، خانقاہوں اور درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی عقیدت ڈال دے۔ اے اللہ ان کے ناپاک عزائم اور غلط منصوبوں سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے قصور مسلم نوجوان اب تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے باعزت رہائی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ احیاء دین و اقامت دین اور دعوت و تبلیغ کی لائن سے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما۔ ان کوششوں میں حصہ لینے والوں کے جان میں، مال میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مظلومیت کو، ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمان بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اے اللہ باطل کی سازشوں کے نرغے میں ہیں۔ اے اللہ ان پر عرص حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کی املاک و جائیداد کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ اس امت کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اس امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس لٹی پٹی امت کی دستگیری فرما۔ اے اللہ اس بے سہارا امت کا تو سہارا بن جا۔ اے اللہ اس بے بس بے کس امت کو سازشوں کے نرغے سے باہر نکال دے۔ اے اللہ اس پر نظر رحمت بنا۔ اے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ اس امت کے نصیب کو جگا دے۔ اے اللہ اس امت کے مقدر کو چمکا دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں حق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ باطل کو مغلوبیت اور شکست عطا فرما۔ اے اللہ باطل آوازوں کو بے اثر فرما۔ اے اللہ اہل باطل کو ان کی کوششوں میں ناکام فرما۔ اے اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر توڑ دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس جگہ دینی اجتماع کا انعقاد ہونے والا ہے۔ اے اللہ اجتماع کے کام کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اے اللہ اس اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ اجتماع کی تیاری کے تمام اسباب و وسائل مہیا فرما۔ اے اللہ تمام رکاوٹوں، پریشانیوں اور دشواریوں کو اپنے فضل سے دور فرما۔ اے اللہ ہمارا کوئی کام آپ کی مدد و نصرت کے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے اللہ ہم قدم قدم پر آپ کی مدد و نصرت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما۔
اے اللہ اپنی تائید غیبی شامل حال فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں خدمت انجام دینے والوں کے دلوں میں پورے عالم اور پوری انسانیت کے استقبال کا حوصلہ پیدا فرما۔ اے اللہ اجتماع کے انعقاد کے دنوں میں رحمت کی ہواؤں کے چلانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کے چلانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس شہر کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس ضلع کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس شعبے کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ عرب و عجم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یورپ و امریکہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ایشیا اور افریقہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیرا دین پوری دنیا میں غالب ہونے والا ہے، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہونے والا ہے۔ اے اللہ یہ آپ کا وعدہ ہے۔ اے اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ اس وعدے کی تکمیل میں ذریعہ اور سبب کے طور پر ہم کو قبول فرما۔ اے اللہ دین کی محنت تادم حیات کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں خدمت انجام دینے والوں کے لیے، اے اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے لیے، اے اللہ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے، اے اللہ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے، اے اللہ ہدایت پر استقامت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر، ہدایت پر، ایمان پر استقامت کی بہت دعا مانگی ہے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ ہم ضعیف و کمزور، عاجز و ناتواں بندے بھی تجھ سے یہی سوال کرتے ہیں، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر، ایمان پر، ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ جما دے۔ اے اللہ بے دینی کے سیلاب میں بہنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر و ارتداد کی ہواؤں میں ہماری شمع ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شمع ایمان کو فروزہ رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کے اندر اعمال کو زندہ فرما۔ اے اللہ نمازوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ فرائض کو زندہ فرما۔ اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ دین ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے، اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز و حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کے حق میں مطیع و فرمانبردار بنا۔ اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفیق و مہربان بنا، چھوٹوں کو بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو لوگ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے بارے میں فکر مند ہیں ان کے لیے مناسب جوڑ کا دیندار رشتہ مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں سہولت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ ہمارے الجھے کاموں کو سلجھا دے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہیں سب حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، کس کی کیا حاجت و ضرورت ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ بہت سی ضرورتیں تو ایسی ہیں کہ بندہ ان کا اظہار زبان سے کر بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ آپ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ خزانے بندوں ہی کے لیے وقف ہیں، آپ تو اپنے خزانے سے بے نیاز ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے سب کی جائز حاجتوں اور ضرورتوں کی تکمیل کا سامان پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما۔
جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.